الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالہ نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال پچھلے جمعے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان سن کے سنا کے میں اور تساں اپنے ایمان نو تازگی بھی دیتی اور ایمان نو جلا بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ آج دا بھی یہ جمعۃ المبارک احادیث دی روشنی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات عالیہ دی روشنی وچ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیتی جائے گی۔ اللہ تعالی حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نو تانوں سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اہل سنت و جماعت ساڈے نزدیک صحابہ بھی بڑی شان والے نے تے اہل بیت کرام بھی بڑی شان والے نے۔ جدہ تلق دار نالے او بھی بڑیاں شانہ والے نے، جدہ تلق اندر کار نالے او بھی بڑیاں شانہ والے نے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے او نے جنہ دا تلق دار نال بھی ہے تے تلق اندر کار نال بھی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دے اندر جا بجا
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. انہاں مقامات دے اندر ایک مقام آئے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ادا سادہ با محاورہ ترجمہ ہے ایک وہ ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی صدق لے کے آئی وصدق بہ اور ایک وہ ذات ہے جن نے ادی تصدیق کی تھی. فرمایا اولئک ھم المتقون اے او نے جڑے متقین ہیں. جڑا سچ لے کے آئے وہ بھی متقی اور جنہ تصدیق کی تھی وہ بھی متقی. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا میں اہل سنت و جماعت تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ تو ایک تفسیر مروی ہے آپ فرماندے نے کہ جڑی ذات صدق لے کے آئی اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن نے تصدیق کی تھی اس ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر قرطبی پڑھ لو, تفسیر بغوی پڑھ لو, تفسیر خازن پڑھ لو, ابن کثیر پڑھ لو, روح البیان پڑھ لو, روح المعانی پڑھ لو, امام فہدی دیا دو میں تفسیرہ وجیز تے وسیط دو میں پڑھ لو. انہاں ساری اندر یہ تفسیر موجود ہے کہ وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن نے تصدیق کی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے جنہیں کوئی دلیل نہیں منگی, جنہیں کوئی دلیل نہیں منگی, ایک دفعہ بھی دلیل نہیں منگی. پھر تھوڑی نبوت دی دلیل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کسے نے میں نو چٹلایا, ہر کسے میری تکذیب کی تھی سوائے ابو بکر صدیق دے, سوائے ابو بکر صدیق دے انہاں ایک وری بھی نہیں جھٹلایا. انہاں کیا سونے میں نو پتہ لگ گیا تساں اعلان نبوت کیتا ہے. فرمایا ہاں, یہ نہیں آکیا دلیل دیو. تاجدار صداقت جان دے نے اس ذات اوئے جدی ذات واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں. دو ذاتہ دلیل تو پاک نے, ایک ذات خدا عز و جل, ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی ذات واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں. دلیلہ دے روڑے میں جدوں پیا ابو جال پیا نہیں سمجھائی گا. دلیلہ دے چکر میں جدوں پھسیا تے جنہیں پھنسایا وہ ابو جال ہے تے جنہیں بغیر دلیل دے مان لیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں کا سونیا ذات تو اڈی ہوئے دلیلہ دی کیڑی لوڑ, تو اڈے منہ نکلے نا تسی اللہ دے سچے نبی ہو بس مان لیا, مان لیا. معراج دی رات واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے ابو جال نو بڑی تکلیف ہوئی اس گال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آندے نے پہ میں گیا تے آیا مسجد حرام چو مسجد اقصی تک. یہ تے بڑا لمبا سفر ہے, 2 مہینے جان 2 مہینے آن. یہ آندے نے رات دا ٹائم بھی کوئی نہیں لگا تے میں آ بھی گیا. انہاں آکھیا بھی اج ابو بکر پھسے اج ابو بکر پھسے گا. انہیں جا کے بوہا کھڑکایا, انہیں آکھیا ابو بکر نکلنا باہر, آپ باہر تشریف لے آئے. انہیں آکھیا اگر کوئی بندہ انج آکھے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام چو مسجد اقصی تک گیا, عقل مندی؟ آپ نے فرمایا نہیں, عقل تے نہیں ماندی, 2 مہینے دا سفر ہے, عقل نہیں ماندی. انہیں کہا سوچ عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں. انہیں کہا سوچ ابو بکر عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں. انہیں کہا پھر انہیں آکھے
آپ نے فرمایا کنے؟ انہوں نے کہا جنہیں پیچھے مارا کھانا ہے، جنہ دیا ناتا پڑھنا ہے، جنہ دی شان وچ اپنی زبان نو تو کھولنا ہے تے تعریفہ کرنا ہے، انہیں آکھے. آپ نے فرمایا لان دیا توں دے اگر کوئی آکھے میرا یار کوئی ہے، آئے 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 ابو جہل تو دے اگر کوئی آکھے اوے کوئی نہیں، اے محبوب خدا بھی ہے تے حبیب خدا بھی ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. محبوب خدا بھی تے حبیب خدا بھی، ایک کوئی نہیں تے تے پریشان ہو گیا نا بھی وہ نہ آکھیا ہے. فرمایا تو اگے بھی میرا نبی گل کرے میں وہ بھی منن واسطے تیار ہاں، جس تو اگے بھی گل کرے میں وہ بھی منن. یہ تو گل ہی کوئی نہیں، کیوں آکھے میں گیا تے آیا، انہاں واسطے کیڑا ہے؟ اے تے روڑے ہون گے تواڈے واسطے، ساڈے واسطے تے روڑا ہی کوئی نہیں. اسی تے آنے جو محبوب دے منہ نکلیا وہ حق اور سچ ہے. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نظریہ وہ یہ جو آج اسی بیان کرنے انہاں کیا سرکار دی زبان وچوں نکلے آئے بالکل اسی منن واسطے تیار آ گیا. وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی دعوت عاشق بندے نو میں ساڈے نبی دی والیانہ انداز نہ جھوم جھوم کے پڑھو ساڈے نبی دی قرآن میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی دی زبان قرآن میرے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. وہ سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں، کسے اور کوئی لاکھ دنیا اقرار کرے میں ابو بکر منن واسطے تیار نہیں، میرے یار دے منہ نکلے آئے وہ میں من لیا کیونکہ ساڈے نبی دی قرآن ساڈے نبی دی قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن او ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں ہے، کسے ہور دا کلام چنگا کسے ہور دا کلام چنگا لگدا نہیں. ساڈے نبی دی زبان او ساڈے واسطے قرآن. ابو جالا سن لے سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا. فرمایا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نہیں ہو جڑے تصدیق کرنے والے انہاں نو ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے. ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے، نہ سی عبدالکعبہ جدوں کلمہ پڑھ لیا ہے، نہ عبداللہ رکھیا گیا ہے. مردہ کے اندر چونکہ سب تو پہلے آپ نے کلمہ پڑھیا ہے تے کنیت ابو بکر بن گئی ہے. معراج دی راتی میرے آقا دے سفر دی تصدیق کی ہے، رب دے رسول نے صدیق بنا دیتا. اچھی بولو معراج دی راتی تصدیق کر دینے پہ تے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بنا دیتا. ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ، بڑی مبارک ہو، بڑی مبارک ہو. عمرہ شریف کی بہت مبارک ہو آپ کو بھی، گھر والوں کو. ماشاءاللہ، اللہ سلامت ہے.
آمین ثم آمین آئے کیا تشریف رکھ ماشاء اللہ اللہ سارے نے بلائے جی وقت کی قید نہیں سب ہیں کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں اتنے یہ نہیں ویندے بھی کو پیسے ہے کہ نہیں اتنے نہیں ویکھے جاندے کو ٹائم ہے کہ نہیں بس لگ گئی مور آ جا وہ تے صرف منظوری دی گل ہے بولو تے صحیح وہ تے صرف منظوری دی گل ہے اللہ اکبر آؤ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری شریف دی روایت جدا میں کو جی صاحب پچھلے جمعے پیش کر چکے ہاں یعنی انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یار گھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے نے بے سونے ایک گل مینوں اے پسند ہے مال میرا ہوے قدم تواڈے ہون میں سارے دا سارا پوچھ کے جھاڑو دے کے ساری گھر دی صفائی کر کے مدینے دے تاجدارا ایک سوئی بھی نہ رہن دیا وہ سارا کچھ لیا کے میں تھوڑے قدماں قربان کر دیا ایک گل صدیق نو بڑی پسند ہے ایک گل صدیق نو بولو ایک گل صدیق نو بڑی پسند ہے اور سنو بخاری شریف دی روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو بکر سارے لوگوں تو زیادہ اپنی مصابت تے اپنے مال دے نال میرے تے احسان کیتا ہے اپنی سنگت اپنا تعلق میرے نال بنایا سو میرا صحابی بنیا ہے میرا ساتھی بنیا ہے ہر ویلے میرے نال رہیا ہے میرا مکے دا ساتھی ہے میرا ہجرت دا ساتھی ہے میرا مدینے دا ساتھی ہے میرا گھراں دا ساتھی ہے میرا بازاراں دا ساتھی ہے میرا حج دا ساتھی میرا عمریاں دا ساتھی میرا صلح حدیبیہ دا ساتھی ہر ویلے ابو بکر میرے نال رہیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر 3654 پیش کرنا وا پیا یعنی 3654 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ اپنی صحبت کے نال کہ اپنا مال دے کے ابو بکر نے میرے تے احسان کیتا دوجی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں انہا احسان کیتا ہے ساریاں دے احسانات دے بدلے میں دنیا تے دے چھڑے نے ابو بکر دا وہ احسان ہے جدا بدل قیامت والے دن اللہ عطا فرماوے گا مال دین واسطے بڑے بڑے دین والے نے پر جیسا ابو بکر صدیق نے دیتا ہے ایسا کسے نے نہیں دیتا روایت پیش کر دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوچن لگے آندے نے میں اس موقع اتے کدی بھی ابو بکر نالو اگے ود نہیں سکیا اج محبوب نے اعلان کیتا ہے غزوہ تبوک کے لیاؤ مال پیش کرو دین نو مال دی لوڑے اسلام نو تواڈے مال دی لوڑے سارے واری واری اٹھے اپنا اپنا مال پیش کیتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں سوچی پہ گیا اج صدیق نالو میں اگے ود جانا اج میں سبقت لے جانی ہے گھر گئے نے گھر جا کے آپ نے ادھا مال کٹھا کر کے لیاندہ محبوب دے قدمات مسجد نبوی دے سین دے اندر ٹھیر کر دیتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے آندھ نے سوڑیا میں ادھا مال کر چھڑ آیا تے ادھا میں تواڈے واسطے لے آندہ ہے دین واسطے لے آندہ ہے
ہن محبوب دیا نظراں یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ول لگیاں ہو یارے وینیا میرا یارے گار صدیق کی لے کے آوندا ہے ادھروں نظراں لگیاں نے ادھروں ایک پن بنی ہوئی ہے گٹھڑی بنی ہوئی ہے سارا سامان اکٹھا کر کے یارے گار نے لیندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ کئی تلے ہلے گا گھر والے واسطے کی چھڑ کے آئے عرض کر دے نے مازاد دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جے گھر والیا واسطے کی چھڑ کے آئے عرض کر دے نے سونیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ میں گھر والیا واسطے مال نہیں چھڑ کے آیا دنیا دا متا نہیں چھڑ کے آیا بلکہ میں گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آ گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا غوث اعظم زندہ اس روایت رو پڑھنا ہوئے حوالہ میں پیش کر دینا ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے مستدرک امام حاکم اندر روایت موجود ہے مسند بزار اندر روایت موجود ہے مسند عبد بن حمید اندر یہ روایت موجود ہے السنہ امام ابن ابی عاصم الشیبانی اس کے اندر روایت موجود ہے الحدیث المختارہ حضرت امام ضیاء مقدسی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر روایت موجود ہے حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے صفات الصفوہ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے سنن کبریٰ حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے شرح اعتقاد اہل سنہ حضرت امام لالکائی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے انہی حوالیاں میں روایت پیش کرنا میں پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی چھڑ کے آئے آندے نے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ سونے چہرے والیا میں کر اللہ کے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا اللہ تے اللہ دا رسول جدے ہو گئے انہوں دنیا دے مال دی کی لوڑے پھر ساری کائنات ہی ہو دیئے آئے آئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میں تو نہیں آکھیا اندنے پروان کو چراغ اور پھول پھول کو پھول بسی پروان کو چراغ اور پھول پھول کو پھول بسی پروان کو چراغ اور پھول پھول کو پھول بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفانی مال احد قطو ما نفانی مال ابی بکر فرمایا کائنات والیو اتنا نفع مینوں کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ نفع مینوں ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا یہ صرف آپ کا انفاق فی سبیل اللہ یہ اس کی بات ہے کنا اسلام تے دین تے خرج کیتا نے محبوب دے کہن تے کتنا دیتا نے
بلکہ ابن ماجہ شریف اس دی روایت دل فازے نے ما نفانی مالو احد قطو ما نفانی مالو ابی بکرن اے جڑی اینی روایت ہے ترمذی دے اندر موجود ہے، مسند فردوس امام دیلمی اندر موجود ہے، تہذیب الاسماء واللغات امام نووی اندر موجود ہے، اور اس تو علاوہ الحاوی الایمان حضرت امام ابن مندہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس دے اندر موجود ہے۔ انی روایت دا حصہ تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی اپنی سند نہ ذکر کیتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان اندر موجود ہے، اس تو علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ اندر موجود ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل اندر موجود ہے، الریاض النظرہ امام محب تبری اندر موجود ہے، شرح مانی الاثار امام طحاوی اندر موجود ہے۔ اے جڑا اتنا عیسیٰ میں ذکر کیتا ہے ما نافانی مالو احد قطو ما نافانی مالو ابی بکرن، تو جدوں یہ سارا مال دے چھڑیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہر شے دے چھڑیا۔ ابن ماجہ شریف دے الفاظ سیاہ ستادی کتاب ابن ماجہ شریف عرض کر دینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا میں ہر شے دیتی ہے محبوب خوش ہو گئے نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہر شے دے دیتی یا ہن کی حال ہے؟ جی ہر شے دے دیتی ہے ہن سنا کو مزہ ہے زندگی دا ہر شے دے چھڑیا۔ ہائے ہائے اینی گل سنی حدیث اندر ہوندا ہے فبکا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحن لگ پے، اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے، وقالا تے کہن کی لگے سونیا حالانا فمالی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں بھی تے میرا مال بھی اللہ دے رسول واسطے اینو آندے جے قربانیاں دین واسطے دینا، جی اینو آندے نے قربانیاں دینا۔ آندنے سونیا میں بھی تے میرا مال بھی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت الفاظ نے اے سونے چہرے والیا حل انا و مالی لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونیا میں بھی تے میرا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے وے لالا تواڈے واسطے وے۔ ایدی ترجمانی اس طرح کر لینے آ سونیا اے تے مال قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سارے مل کے ذرا پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا اے سونے چہرے والیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اے سونیا صرف مال میرا دل بھی قربان میری جان بھی قربان ہے۔ یہ میں ایک دلیل پیش کر دینا وا جدو غزوہ بدر ہو رہا سی اس ویلے حساب لگایا گیا کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پہرا دے گا، کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگہداشت کرے گا۔ ایک مقام عریش جتھے اج خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے غزوہ بدر دے علاقے دے اندر، وہ بدر دا میدان جتھے اسلام تے کفر دا پہلا مارکا رونما ہویا ہے۔ ایک پاسے ہزارہ ایک پاسے 313 مسلمان بھائیو اس مارکے دے اندر اس غزوہ احد دے بدر دے اندر حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ ان سوال ہے کون پہرا دے گا کون پہرا دے گا؟ حضرت کوئی اگے اجے ودیا نہیں، ہاتھ کھڑا کر لیا حضرت
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونے چہرے والیا اس زندگی دا اس جسم دا خون دا یا آخری قطرہ بھی بہانا پہ گیا تے میں سمجھاں گا سودا خسارے دا نہیں بلکہ بڑا نفع دا سودا ہے اے سونے چہرے والیا میں پیرا دیواں گا او مقام عریش جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اونچی جگہ تے بیٹھ کے سارا منظر ویندے پے اس ویلے پیرا دین والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات یہی وجہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک بار ارشاد فرمایا اے میرے بیلیو اے میرے محبوب کے غلامو دسو اشجع الناس یعنی سارے لوکاں وچوں بہادر ترین بندہ کون ہے سارے نے آکھیا اے علی پاک تسی ہو اے علی پاک تسی ہو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہ میرے بیلیو میں بھی بہادر پر شیر خدا ہاں لیکن کیا بات ہے ابو بکر صدیق دی ذات اشجع الناس یعنی سارے لوکاں وچوں زیادہ بہادر ہے دی دلیل ہے جدوں میدان بدر اندر ہر پاسے تلواراں دے سائے زڑ ہر پاسے بھالیاں دے سائے ہر پاسے نیزیاں دے سائے ہر پاسے جنگ دے سائے اس ویلے منڈلا رہے سن اس ویلے سما دے سی یار دا پیرا کون دے گا اللہ دے حبیب دا گن مین تے باڈی گارڈ کون بنے گا اجے کوئی اگے ودیا نہیں صدیق نے جڑے سب تو پہلا اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کر دے سن پہ اور کوئی ایک کم کرے یا نہ کرے اے ڈیوٹی دے یا نہ دے میں یارے گارا جے میں غار کے اندر وہ سب کو ڈنگ کھا سکنا وا تے میں ایتھے بھی خون دے قطرے بہا سکنا وا اللہ نقش جاری ہے یا جے اتھے ڈنگ کھدے جا سکتے نے تو ایتھے بھی خون دے قطرے گرائے جا سکتے ہیں اللہ اکبر اسے واسطے اعلان کیتا نے سونیا ایتھے مال دنیا دا مال اج میں سارا قربان کیتا ہے میرے اللہ دی اطاعت دے دروازے بند تے نہیں نہ ہوگے سونیا مینوں پھر لب جائے گا پر ساڈا تے دعویٰ سونیا اے وے قربان دلو جانم قربان دلو جان قربان دلو جانم یہ مطلب ہے سونیا دل بھی قربان میری جان بھی دل بھی قربان تے جان بھی قربان قربان دلو جانم کیا چیز ہماری ہے قربان دلو جانم کیا چیز ہماری ہے قربان دلو جانم کیا چیز ہماری ہے دھیان دینے سونے آسی میں نہیں آندے پہ دلوں گل کرنے پہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی خالی دعویٰ نہیں کرنا جی خالی دعویٰ نہیں کرنا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عشق دی چنگاری منگو رب کرو ہاں
وہ چنگاری ملی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ چنگاری ملی غازی عبد الرحمن عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ چنگاری ملی غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، وہ ملی چنگاری غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو، اور وہ ملی چنگاری ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو۔ تے جنہاں نے تختہ دار تے بھی جا کے آکھیا سونیا کوئی گل نہیں، ایک دن مرنا تے ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی۔ عاشق بن کے ذرا پڑھو، عاشق بن کے پڑھو، یہ دل بھی یہ جاں بھی، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی، یہ دل بھی تمہارا، یہ جاں بھی ہے، یہ دل بھی تمہارا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور اندر ادھروں ڈنگ وائدے نے پہ، ذرا بھی اپنے جسم نو ہلایا نہیں، کیوں؟ کتے محبوب بیدار نہ ہو جان، کتے آپ دے آرام دے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے۔ انہاں آکھیا کوئی گل نہیں، ڈنگ اتے ڈنگ سہ لینا ہے، پر میرے یار نو کچھ نہ ہوئے، او سپا یاد رکھی میری گل، او میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پامیں جان کڈ لے، میرے یار نو تے میری پامیں جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پامیں، میری پامیں او جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ تے میری پامیں، او میری پامیں جان کڈ لے۔ اوتھے جان تے پہ گئی لیکن جسم نہیں ہلایا، بلکہ اکھاں وچوں آنسو آئے نے جڑے رخے ودوہا تے گرے نے۔ محبوب نے اکھاں کھولیاں، ابو بکر کی گل سونیا بس کوئی چیز ڈنگ مار دیے پئی، فرمایا مارن دے، اے دی ڈیوٹی ڈنگ مارنا ہے، انہوں مارن دے، اے دی ڈیوٹی ڈنگ مارنا ہے، انہوں مارن دے، ساڑی ڈیوٹی شفا ورتانا ہے۔ فکر نہ کر، جدوں محبوب اٹھے نے آپ نے ایڑی اگے کیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اپنا لاب دہن شریف اس جگہ تے لایا ہے، زہر بھی جاندہ رہا ہے تے تکلیف بھی جاندی رہی ہے۔ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا اللہ ساڑے نالے، اللہ ساڑے نالے۔ شانہ ہے نہیں کہ نہیں؟ بولو کھلے دل بولو، کھلے دل بولو، شانہ ہے نہیں کہ نہیں؟ تے بی بی نو اجے بھی پتہ نہیں لگا، جاہل نہیں اجہل ہے، سپرلیٹیو ڈگری اجہل، انہوں اجے بھی نہیں سمجھ آئی یارے گار دی شان کی ہے۔ آئے آئے شانہ دینا رب،
او بی بی اے شانہ کھو او سکتا ہے جڑا رب نہ تکڑا ہویا. ہاں تھوڑا دل ہے نا شانہ کھو لئیے نا انشاء استو خیال استو محال استو جنون یہ نہیں چھینی جا سکتی. وجہ کیا ہے کہ اللہ سے کوئی پاور میں ہوگا تو پھر شانے لے گا نا. تو لیسا کمثلہ ہی شیئن اللہ جیسی تو ذات ہے ہی کوئی, اس کی مثل نہیں, مثال نہیں, ضد نہیں, ند نہیں. ساڑھے رب ورگا ہے ہی کوئی. لیسا کمثلہ ہی شیئن اس جیسی کوئی ذات نہیں, اس جیسی ہستی کوئی نہیں. تو پھر کیڑے چکر چو شانہ کھو لئیے او بھائی اللہ نے دیتیاں نے. ہاں ڈائریکٹر اپنا گال کرو یا اللہ ساڑھے پوچھوں بغیر کیوں دیتیاں نے, پہلا ساڑھے کو پوچھ دو تو پھر دیں دو. جی اب سنیے ایک شان, میں یاد مدینہ منورہ دی گل میں کردہ سا پیا تو میں 47 حوالے پیش کیتے سن. یاد جی کتنے 47 حوالے میں اس روایت دے پیش کیتے سن. اس روایت دے میں 47 حوالے لگا پیش کر. تاجدار صداقت رضی اللہ تو شان میں روایت. حوالے سنو تو ایمان تازہ کرو. فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. فرمان کدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے. 47 حوالیاں دے نال میں روایت لگا پیش کرنا. سب تو پہلا حوالہ روایت میں بعد دے اندر پیش کرنا. یہ روایت انہوں مل جائے گی شعب الایمان امام بہقی دے اندر روایت موجود, اور سنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل دے اندر روایت موجود, تاویلات اہل سنہ امام ماتریدی دے اندر روایت موجود, تفسیر سالبی دے اندر روایت موجود, تفسیر در منصور امام سیوطی اندر روایت موجود, تصیف کشاف اندر روایت موجود, روح البیان دے اندر روایت موجود, روح المانی دے اندر روایت موجود, فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دے اندر یہ روایت موجود, السنہ امام ابن خلال دے اندر یہ روایت موجود, الکامل ابن عدی دے اندر یہ روایت موجود, تاریخ دمشق اندر یہ روایت موجود, المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی اس دے اندر یہ روایت موجود, لسان المیزان اندر روایت موجود, مسند فردوس اندر روایت موجود, الابانہ الکبریٰ امام ابن بطہ دے اندر روایت موجود, المقاصد الحسنہ امام سخاوی اس کے اندر روایت موجود, عمدۃ القاری دے اندر روایت موجود, تاریخ اسلام امام ذابی اندر روایت موجود, سیر النام النبلاء دے اندر روایت موجود, میزان الاعتدال دے اندر روایت موجود, لسان المیزان اندر روایت موجود, مرشد الزوار الی قبور الابرار روایت موجود. اس تو علاوہ نہایت العرب فی فنون الادب اس کے اندر روایت موجود, مختصر اتحاف السعادت المہرہ امام بوصیری اس کے اندر روایت موجود, وصوات راف الحدیث کے اندر روایت موجود, نوادر رسول امام حکیم ترمذی اس کے اندر روایت موجود, احیاء العلوم کے اندر روایت موجود, شرف المصطفیٰ امام خرکوشی اس کے اندر روایت موجود, تاریخ الخلفاء امام سیوطی کے اندر روایت موجود, اتحاف السعادت المتقین امام لغت امام مرتضی زبیدی مصری اس کے اندر روایت موجود, تخریج الحدیث والآثار امام سیالی اندر روایت موجود, کشف الخفا اندر روایت موجود, الفوائد المجموعہ اندر روایت موجود, تذکرۃ الموضوعات کے اندر روایت موجود, شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر روایت موجود, العالی المنصورہ امام زرکشی اس کے اندر روایت موجود, مجموعہ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد نمبر 18 صفحہ 378 ہوتے یہ روایت موجود, الصواعق المحرقہ امام ابن حجر مکی حاتمی اس کے اندر روایت موجود, الانصاف کے اندر روایت موجود, امام باقلانی علم کلام دے کتاب اس کے اندر روایت موجود, مختصر تاریخ دمشق اندر روایت موجود, ذخیرۃ الحفاظ امام کیسرانی اس کے اندر روایت موجود, کنز الامال کے اندر روایت موجود. اس تو علاوہ علل دار قطنی امام دار قطنی اندر روایت موجود, الشذرہ فی الحدیث المجتہدہ امام ابن طلون مصری اندر روایت موجود, الاتقان امام خزیدی اندر روایت موجود, اصل المطالب امام محمد الحوت البروتی الشافعی اس کے اندر روایت موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار تاجدار صداقت سیدنا صدیق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر روایت پیش کرنے واسطے 47 حوالے بندہ نہ چیز نے پیش کیتے نے. اور روایت سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فوزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجہ بہم. اے کائنات والیو اگر میرے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایمان تو لیا جاوے سارے کائنات دے ایمان والیاں دے نال. یاد رکھیا جے میرے ابو بکر دا ایمان دا پلڑا بھاری نکلے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بالفاظ متقاربہ حدیث سے الفاظ موجود نے لیکن یہ لفاظ بخاری شریف اندر بھی موجود نے لیکن مختلف الفاظ نے. حدیث مختلف راویاں تو مروی لیکن حدیث بالکل پکی ٹھکی صحیح, سند بھی صحیح تے متن بھی صحیح. سنو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا کنتو متخذن خلیلا غیر ربی لتخذتو ابا بکر خلیلا. فرمایا کائنات والیو اگر میں اپنے رب دے علاوہ میں کسی نو اپنا خلیل بنانا وہ کائنات کے اندر ابو بکر صدیق سی جنہوں میں اپنا خلیل بنانا. اچھی بولو ابو بکر صدیق. اور شان کیڑی شاید نہ ہے جی شان کو بھوڑا نکلیا ہوتا بھی لبے بیا شان ہے, یہی تو شان ہے. لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. میں پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی بھی چینل منہ کر کے تھکی ہے نا تے کتھے ہوندا بی بی نہ تھکیا تو انہاں دے منہ تے کافی آیا. لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی تے ہوتے نا بیلیاں دی کتاباں بھی موجود ہے نا روایت من لا یزل فقی دے اندر جو بخاری شریف دے اندر الفاظ نے او یودے وچ نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر تو لے کے میرے منبر شریف تک جنی جگہ جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے. تھوڑی بولے کی گل سمجھ نہیں آئی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے جتھے سبز کارپٹ بچھے ہے میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اللہ تعالیٰ مینوں بھی حاضری دی با ادب توفیق عطا کرے. اللہ تانوں بھی سارے نوں توفیق با ادب عطا فرمائے. لو کنتو وہ حدیث تو سننی متخذا خلیلا غیر ربی. اے بھی سنو چونکہ 11 دی کتاباں بھی موجود ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر شریف تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے. خوش ہو کے بولو, خوش ہو کے بولو. جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کیڑا ہے. ممبر شریف تو سارا سمجھ آ گئی کہ ممبر شریف بنیا ہوتے. ایک گھر کیڑا ہے. ایک گھر پتہ کدھر ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تک کارے کہ او کار تو لے کے منبر شریف تک یہ ساری جگہ جنت دیاں باغاں جو باغ ہے تے پھر کون کڈے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسے کار اندر آرام کرتے لے پے کون خارج کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اس سے کار اندر آرام کرتے ہیں پہ ثابت ہوا کوئی اور روایت ملے یا نہ ملے اتنی کافی ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میں منبر تک جنی جگہ جنت دیاں کیاریاں میں کیاری ہے ثابت یہ ہوا ابو بکر بھی جنت کی کیاری میں ہے عمر فاروق بھی جنت کی کیاری میں ہے کوئی تو دنیا جان دی حدیث نہ لبے ایک حدیث ہی کافی ہے نا دی شان واسطے ہاں یہی حدیث کافی ہے آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس کو بھی ذرا توجہ سے سنیے گا اور اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی کس پہ ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے نا صدیق وہ انشاءاللہ سارا اسی پہ ہوگا لقب صدیق پھر اس پہ ہوگا کس کس نے ابو بکر کو صدیق کہا اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کہنے والوں میں حضرت علی نہیں ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا کہنے والوں میں امام زین العابدین نہیں ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا کہنے والوں میں امام باقر نہیں ہے رضی اللہ تعالی مجمعی یہ پردے اٹھائیں گے انشاءاللہ لیکن آخری روایت آج کے حوالے سے اس کو سن لیں اللہ اکبر جدو بندہ کسی نو وزیر لاندا ہے وزیر سوچ سمجھ کے لاندا ہے کہ انہیں واہ جی جنہیں وزیر بنانا ہوندا ہے او کو 100 باری کوتر سوری سوچدا ہے کہ کتے وزیر مٹھا نہ لگ جائے کتے نظام ڈسٹرب نہ ہو جائے جی ہاں میری سوچ وزیر لان وچ غلط ہو سکتی ہے موجودہ حکمرانہ دی غلط ہو سکتی ہے سابقہ حکمرانہ دی غلط ہو سکتی ہے دنیا دے سارے حکمرانہ دی سوچ غلط ہو سکتی ہے فیصلہ غلط خلط ملت ہو سکتا ہے سارے کچھ دا امکان ہے پر جدی زبان وچوں وحی خدا نکلے جی جدی زبان وچوں وحی خدا ہوئے نکلے انہاں دے فیصلے دے بارے کی خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف روایت موجود مستدرک امام حاکم روایت موجود مسند الجعد امام بغوی روایت موجود فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل روایت موجود تہذیب الاسماء امام نووی روایت موجود ریاض الندرہ امام محب تبری روایت موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکات شریف بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی دے وزیر ہے ایسا آسمانہ وچ بھی تے زمینہ وچ بھی ہر نبی دے ہر نبی یا رسول دے وزیر ہے ایسا آسمانہ چ بھی زمینہ چ بھی آؤ نرس کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بھی وزیر ہے یہ ان فیصلہ پھر بی بی آپ کر لیں جی وکیل جو ہے آپ فیصلہ کر لیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران کوئی نبی ایسا نہیں جدے 2 وزیر نہ ہون کتھے فرمایا من اہل السماء آسمان والیاں وچوں و وزیران من الارض اور زمین وچ 2 وزیر نہ ہون ہر نبی دے وزیر ہے نے ہر رسول دے وزیر ہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاما وزیرایا من اہل السماء فرمایا میرے آسمانہ والے وزیر ایک دا نام جبریل تجھے دا نام میکائیل یہ آسمانہ وچ یہ آسمانہ اندر وزیر نے جدا نام جبریل ایک دا نام میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فرمایا زمین وچ میرے جڑے 2 وزیر نے فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ فرمایا ایک دا نام ابو بکر صدیق ایک دا نام عمر فاروق
یا رسول یا زندہ باد زندہ سونیا تواڈے وزیر کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا آسماناں دے اندر جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے، زمین دے اندر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر نے۔ ثابت ہویا یہ بھی صوبہ ساڈی سرکار دا ہے، وہ بھی صوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، تے جتھے تک حکمرانی ہوے اوتھے تک وزیر ہوندے نے، او دو اگے سفیر ہوندے نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دو وزیر آسماناں اندر نے، دو وزیر زمین آئے اندر نے، اتے جبریل تے میکائیل وزیر نے، تلے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق وزیر نے۔ صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا صدیق خوش رہو، اللہ تمہارو عزت فرماوے۔ صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، صدیق صداقت کا وجہ کی انمول خزینہ کیوں میں صدیق صداقت کا انمول خزینہ کیوں میں؟ اس واسطے کہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا دل تو میرے آقا آقا دا مدینہ کیوں نہ بنے، جنہ ہر ویلے سامنے بہ کے تکیا ہے۔ ساڑھے محترم چودھری محمد شریف صاحب وہ میں نے اپنا مشہور حکم دے گئے نے کہ او میرا پڑھ دیو، جدوں ویندے نے یارے غار تے ویکھیا تے ابو جہل بھی ہے وے، ویکھیا تے ابو لہب بھی ہے وے، پر صدیق ہوندہ نو آندے ہونگے تساں صحیح ویکھیا نہیں، ویکھ نہیں دے تے نہ دے ہو جاندے تساں یا جے وہ میرا محبوب نے بٹھا، وہ جنوں ویکھ کے چل شرماوے، چڑھیا وے تے جدوں مکھ تو پردہ تے بجلی ڈردی، وہ کبھی چمک نہ مارے، وہ کتب ادبی نہ ہو جاوے، زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ ایدہ حسین مہیدہ، اجری چال نہ چلی جاوے، سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی توانو سلام پیش کرنے ہیں کہ تساں ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دا دیدار کیتا ہے۔ اگلے جمعے واسطے میں اعلان کر دیتا ہے نا، لقب صدیق